قرآن میں موجود ہے، اور میں تفسیر اس کی اپنے الفاظ کے جامع میں اس کا خلاصے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سنیچر کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب اللہ کی شان ہے، اللہ جس چیز سے منع کرتا ہے پھر امتحان لیتا ہے۔ سنیچر کے دن انہوں نے شکار بند کر دیا، لیکن جب سنیچر کا دن آتا تو مچھلیاں زیادہ آتی، بلکہ دریا پہ تیرتی نظر آتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جب اللہ کسی چیز سے منع کرتا ہے تو آزماتا ہے کہ میرا بندہ اب وہ کیا کرتا ہے، میری محبت ہے یا پھر مال کی محبت ہے۔ ایسے ہی ہوا جب انہوں نے مچھلیوں کو تیرتے دیکھا نا پانی میں سطح پر، تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا، جیسے آج کل سود کو جائز کرنے کے لیے، بدعقیدوں سے نکاح کو جائز کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جوئے کو، جنگلی رمی کو، اور پھر 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو گھر میں رکھنا جائز کرنے کے لیے جو کچھ تانے بانے قوم بن رہی ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ یعنی ہیلا ہیلا ہیلا، کتنا ہیلا کرو گے، کتنا ہیلا کرو گے، کہیں ہیلے سے ایسا تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا جو حوض ہے پورے گاؤں والے کل صبح اس کو دودھ سے بھر دیں، تو گاؤں کے ایک شخص کے دماغ میں ہیلا آیا کہ پورا گاؤں نے جب دودھ ڈالنا ہے، میرا ایک لوٹا پانی وہاں کہاں نظر آئے گا بادشاہ کو، ہے نا؟ یہی ہے ہیلے کا حال۔ ہاں، گھما پھرا کر کے دین بدل رہے ہو، ایک دن کیا ہوگا؟ اس نے بھی یہی سوچا، ایک لوٹا پانی اتنے پورے حوض میں کہاں سمجھ جائے گا بادشاہ، خدا کا کرنا۔ کیا ہوا؟ ہر ایک کے دماغ میں وہی خبط آیا کہ اتنے بڑے حوض میں میرا ایک لوٹے پانی کو کہاں نظر آنے والا۔ جب صبح ڈالنے لگے تو سبھی پانی ڈالتے رہے، پورا حوض پانی سے بھرا، دودھ کہیں نظر نہیں آیا۔ یہی حال ہے ہیلے کا۔ مولانا ایسا کر دو، ویسا کر دو، ویسا۔ مولانا کو کیا حق ہے؟ مولا کا فرمان آ گیا تو کسی کو حق نہیں۔ مولانا اللہ کی راہ دکھا سکتا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور علماء اہل سنت الحمدللہ 1450 سال سے اسی راستے پر ہے۔ اسی لیے تو لوگوں کی نظر کے اندر عتاب کا شکار ہے کہ یہ لوگ نہیں، ورنہ اور جگہ دیکھیں 5-5 ہزار میں لوگ فتویٰ بیچتے ہوئے دیکھے گئے۔ الحمدللہ اہل سنت میں کوئی اس کی ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ حکومتیں بدلوا دی لیکن ہمارے فتوے نہیں بدلے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے حکومتیں بدلوائی، فتوے نہیں بدلے۔ کیا آپ کو نہیں پتا جب نسبندی کے زمانے میں سارے فتوے خرید لیے گئے تو اس وقت حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا یہ اہل سنت ہے، ہم اہل سنت، ہمارے یہاں فتوے نہیں بدلتے، ہم حکومتوں کو بدل دیں۔ اور دیکھا دنیا نے، حکومت بدلی، فتویٰ نہیں بدلا، اس لیے کہ اللہ کا قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور آج دولت کے نشے میں اگر کوئی دین بدلنا چاہے گا اس کی صورت بدلے گی، اللہ کا دین نہیں بدل سکتا۔ بہت ہیلے کر رہے ہو، انہوں نے بھی ہیلا کیا، لیکن یاد رکھنا میری مراد اس ہیلے سے وہ شرعی ہیلے نہیں ہے جو علماء جس پر اتفاق کرتے ہیں، ورنہ کوئی میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی وضاحت بیچ میں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ کلپیں آج کل کٹ کرنے کی بیماری زیادہ عام ہو گئی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا، نہیں، اس لیے میں ساتھ میں وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے۔ اور میں تو کہتا ہوں کلپیں کٹ کرنے والوں کو ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، فتنہ پیدا کرنے والوں کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو۔ یہاں تو ہم صبر کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں تو کھڑے ہونا ہے، جہاں بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا۔ جب وہاں بدلہ دیا جائے گا تو کسی کی عزت سے کھیلنے کے بارے میں بھی تو سوال ہوگا، کسی کے عقیدے سے کھیلنے کے بارے میں بھی تو سوال ہوگا۔ اس لیے ذرا سنبھل کر، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ہیلا کیا۔ ہیلا کیا کیا؟ انہوں نے ایک نالی نکالی اور ایک بڑا گہرا گڑھا کھود دیا، تاکہ سنیچر کے دن جب مچھلی آئے گی تو اس نالی کے ذریعے گڑھے میں پھنس جائے گی، ہم پھنسا لیں گے، پھر اتوار کو کسی دن نکال لیں گے۔ اس طرح سنیچر کو شکار بھی نہیں ہوگا اور مچھلیوں کا دھندا بھی ہو جائے گا، بیوپار بھی ہو جائے گا۔ اب اس میں 3 گروپ بن گئے بنی اسرائیل میں۔ دیکھو ہر دور میں سچے لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے۔ ایک گروپ وہ بنا جو مجرم تھا، مچھلیوں کا شکار کرتا تھا سنیچر کے دن۔ دوسرا گروپ ان کے مخالف تھا۔ وہ مخالف گروپ کون سا تھا؟ وہ کہتے تھے شکار کرنا جب اللہ نے منع کر دیا تو جال ڈال کے شکار کرو، یہ بھی شکار ہے، گڑھا کھود کے شکار کرو، یہ بھی شکار ہے۔ اللہ کی حرمت کو پامال مت کرو، اور اگر تم نہیں مانو گے ہم تمہارا بائیکاٹ کریں۔ دیکھو بائیکاٹ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، پہلے سمجھانا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھائے بغیر ہی ان کو بائیکاٹ کا راستہ سمجھتا ہے، یہ بھی دین نہیں ہے۔ اور جو لوگ سمجھا کر بائیکاٹ کرنا چاہیے نہ سمجھنے والوں پر، کچھ لوگ اس قدر نرم ہیں کہ وہ کسی سے منہ موڑنا ہی نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ اتنے سخت ہیں کہ وہ کسی کو سمجھانا ہی نہیں چاہتے۔ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے پہلے غلطی کرنے والوں کو سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے تو ان کا بائیکاٹ کرو۔ اور سمجھانے میں بھی بہت خوبصورت انداز ہونا چاہیے، عزت نفس کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ کیسا انداز ہونا چاہیے؟ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرنے لگا، دیکھو انداز سمجھانے کا، اصلاح کا۔ لوگ دوڑے اس کو مارنے، سرکار نے فرمایا رکو رکو مت مارو اس کو۔ اس نے پوری پیشاب کر لی تو جو مارنے دوڑے تھے ان سے فرمایا کہ پانی لا کے اس پہ ڈال دو، اس کو لا ادھر آ، یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں۔ یہ انداز۔ اور بتاؤں، ایک مرتبہ حسنین کریمین نے دیکھا ایک نو مسلم بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے۔ دونوں شہزادوں نے دیکھا یہ غلط وضو کر رہا ہے، کہا یہ عمر میں بڑے ہیں، اگر ان کو ٹوکیں گے تو دل دکھے گا۔ کہا چچا ہم لوگ عمر میں چھوٹے ہیں، ایک بار ذرا آپ ہمیں ہمارا وضو دیکھیں نا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں وضو کے اندر۔ ہائے ہائے، سیدہ کے تربیت یافتہ لالوں کا انداز دیکھیں۔ چچا ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ہمارے غلط وضو کے اندر کہاں کمی ہے۔ دونوں نے وضو کیا، جو نانا کی گود میں پلے تھے، سیدہ کی گود میں تربیت پائی تھی، باب مدینہ العلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، سید الانبیاء کے ڈائریکٹ شاگرد۔ جب پورا وضو کر چکے تو بڑے میاں کہتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہارے یہاں کہاں کمی تھی، کمی تو میرے وضو میں تھی، اور اتنے خوبصورت انداز میں اصلاح کر دی۔ یہ انداز ہے، یہ انداز ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بھی کریں، فوری طور پہ کسی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، اصلاح کرنے میں بھی دل کا خیال رکھیں، کسی کا دل نہ دکھے۔ ایک مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے دسترخوان پر ایک نوجوان کھلے سر کھانا کھا رہا تھا۔ ایک جناب نے دیکھا، ڈانٹ دیا، شرم نہیں آتی اتنے بڑے بزرگوں کے سامنے تم کھلے سر کھانا کھاتے ہو؟ حضور مفتی اعظم نے فرمایا پہلے آپ توبہ کریں۔ کہا کیوں؟ بلکہ میں تو کوئی کیوں کہہ بھی کہہ سکتا، آپ توبہ کریں۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، فرمایا کھانا کھلے سر کھانا خلاف ادب ہے اور کسی کو ذلیل کرنا یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے چھوٹی غلطی کی، آپ نے بڑی کی، پہلے آپ توبہ کریں۔ اور سمجھانے کے لیے یہ وہ بہت اچھا انداز، یہ تھے ہمارے بزرگ لوگ، ان کی قرآن و سنت پر نظر تھی۔ تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں 2-3 بات نکل آئی، اختصار سے پوری کر دوں۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو مچھلی کا شکار نہیں کرو، ٹھیک نہیں مانے تو میں تمہارا بائیکاٹ، تم الگ ہم الگ، جاؤ سلام کلام بھی بند۔ لیکن دوسرا ایک بیچ کا گروپ تھا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم شکار نہیں کریں گے، تم سے بھی تعلق رکھیں گے، ان سے کہا ہم تم سے بھی نہیں رکھیں گے، جاؤ
जब तुम शिकार नहीं कर रहे हो तो शिकार करने वालों से तुम ताल्लुक क्यों रख रहे हो? उनसे दोस्ती क्यों चाह रहे हो? उनके साथ उठना बैठना क्यों कर रहे हो? जाओ तुम भी उधर ही जाओ, उनको भी उधर कर दिया, दीवार उठा दी। अब दीवार उठी तो ये दोनों ग्रुप अलग रहते थे, हालांकि वो बीच वाला ग्रुप भी शिकार नहीं करता था, वो मुजरिम नहीं था इस एतबार से, शिकार करने के एतबार से, लेकिन मिलता जुलता, सलाम करता, खाता पीता, सारे मामला बरकरार थे, रिश्तेदारियां बरकरार थी। फिर क्या था? रोजाना सुबह को हलचल की आवाजें आती थी। एक सुबह को कोई आवाज नहीं आई तो ये ग्रुप जिन्होंने उनका बाइकाट किया था वो झांक कर दीवार से देखा तो क्या देखा? उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह हो गए, और दोनों ग्रुप के चेहरे सुअर और बंदर की तरह हुए। फिर क्या हुआ? 3 दिन के अंदर वो हलाक हो गए। वो रोते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। तो वो ग्रुप जिसने अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया था वो सुअर बंदर की तरह हुआ। बात तो समझ में आती है, लेकिन वो ग्रुप जिसने तो कोई शिकार भी नहीं किया था, वो शिकारी नहीं था, वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं था, फिर वो क्यों सुअर और बंदर की तरह हुआ? वो इसलिए सुअर और बंदर की तरह हो गया कि जो लोग हराम काम कर रहे थे, अल्लाह की नाफरमानी, उस पर वो नाराज नहीं हो रहे थे, उनसे दूर नहीं हो रहे थे, उनसे रिश्ता बाकी रखा गया था, इसलिए अल्लाह ने उनको भी वही शक्ल अता कर दी और 3 दिन के बाद उनको हलाक कर दिया गया। तो मुसलमानों, जहां खुराफात हो वहां से निकल जाओ, नाराजगी का इजहार करो, नाराजगी दर्ज कराओ। अगर कोई शराब पीता हो, नशा करता हो, उसको समझाओ, नहीं मानता रिश्ता तोड़ दो, उसका बाइकाट करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर नशा करने वाला बीमार पड़े, इयादत न करो, मर जाए, उसके जनाजे में न जाओ, उसको अपनी बेटियां न दो, अगर वो तुम्हारी महफिल में आकर के बैठ जाए उसको जगह न दो। अगर तुमने शराबी को इज्जत से बिठाया, क़यामत के दिन अल्लाह तुमको अंधा उठाएगा। इसलिए कहीं हराम काम हो रहा है, हराम काम से न्याज बनिए, न जाओ। गौस पाक की न्याज भी अगर